ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. گرامی قدر سامعین، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ایک ہجان بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، اور یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العزت نے کب سے بنائے ہیں؟ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت وہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ہیں اور رہیں گے. چار مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ ہے، ذو الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے. ان 4 مہینوں کو حرمت میرے رب نے کسی انسان کی وجہ سے نہیں دی. ان 4 مہینوں کو حرمت اللہ رب العزت نے کسی شخصیت کی وجہ سے عطا نہیں فرمائی. اللہ نے اپنی حکمت سے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور یہ 4 مہینے حرمت والے قیامت تک رہیں گے. ذہنوں میں اگر کوئی شک، شبہ، کوئی ابہام ہے تو نکال دیجئے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے 4 مہینے وَأَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ان 12 میں سے 4 کو میں نے حرمت والا بنایا. اللہ اکبر. ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا، یہ جو مسلمانوں کا سال شروع ہوا ہے، اس میں 1 محرم کو شہادت عمر ہے، 10 محرم کو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچوں کی شہادت کے ساتھ سیدنا حسین کی شہادت بھی ہے. لیکن اس مہینے کو حرمت نہ سیدنا عمر کی شہادت کی وجہ سے ہے، نہ سیدنا حسین اور ان کے اہل خانہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. یہ حرمت اللہ رب العزت نے رکھی ہے. امام کائنات علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا انتقال میرے نبی کی زندگی میں ہو گیا. وہ بیٹی جس بیٹی کو دیکھتے تو میرے نبی فرماتے
یہ میری زینب میرے لیے ستائی گئی ہے، اور میرے لیے کیوں ستائی گئی ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اسلام کی وجہ سے اسے تکلیف دی گئی ہے۔ 1 سال تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا چارپائی پر بستر مرگ پر لیٹی رہی، میرے نبی دیکھ کر دکھی ہوتے رہے۔ میرے نبی اکثر فرمایا کرتے یہ میری بیٹی میرے لیے ایذائی گئی ہے، میرے لیے اسے تکلیف دی گئی ہے، ورنہ اس کا کوئی جھگڑا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اور پھر سیدہ رقیہ یہ کن کی اہلیہ ہے؟ یہ صرف ایک تبلیغی کو پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ تو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ شرم آتی ہے؟ کوئی پکڑ لے گا اور یہ میرے نبی کی بیٹی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کن کے عقد میں گئیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان، بنو امیہ خاندان ہے، یاد رکھیے۔ ابو العاص کی بیوی سیدہ زینب بنو امیہ خاندان ہے، اور میرے نبی کی تیسری بیٹی، دوسری کا انتقال ہوا سیدنا عثمان کی زوجیت میں، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے نبی نے سیدنا عثمان سے کر دیا۔ تیسری بیٹی بھی بنو امیہ میں چلی گئی۔ کدھر چلی گئی؟ کون سا خاندان ہے؟ بنو امیہ خاندان ہے۔ میرے درس سے میری تقریر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بنو امیہ کی شرافت، دیانت، امانت اور ایمانداری کا قائل نہیں ہوں، اس لیے آپ کو جگا رہا ہوں۔ یہ بنو امیہ خاندان ہے۔ 3 بیٹیاں میرے نبی کی، 4 میں سے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں چلی گئی۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے عقد کا وقت آیا، اور آپ کی شادی پہ خرچ کرنے کے لیے یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور میرا علی اس پہ راضی تھے رضی اللہ تعالی، میرے علی راضی تھے۔ کرائے کا مکان ہے، قد چھوٹا ہے، قد کون بناتا ہے؟ اگر کسی کا بڑا ہے تو اس کا اپنا اس میں کیا کمال ہے، اگر کسی کا چھوٹا ہے تو اس کا اپنا کیا قصور ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قد کے چھوٹے لیکن بہادری میں بہت بڑے، بہادری میں اتنے بڑے کہ جسے ہر جگہ پہ خوش آمدید کہا جاتا تھا، مرحب جسے ہم مرحب کہتے ہیں، مرحب مرحبا جسے کہا جاتا تھا، خوش آمدید کہا جاتا تھا، جس سے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اجلس اجلس یا علی، علی بیٹھ جاؤ، یہ مرحب ہے۔ اس نے پھر للکارا۔ علی المرتضیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان نبی ہے۔ میرے نبی کا چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری مرتبہ اس نے پھر للکارا۔ وہ ایک مرتبہ کوئی نہیں اٹھا، دوسری مرتبہ کوئی نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ ہی کوئی اٹھ جاتا۔ کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، میں شجاعت علی بتا رہا ہوں کہ یہ علی کا مقام ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھے، کہا اللہ کے رسول آنا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ گئے، مرحب کہتا ہے او بچے کیوں مرنے کے لیے آ گئے ہو؟
کہا تو جانتا نہیں ہے مجھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر شجاع بہادر رکھا ہے، اور تم جیسوں سے میں ڈرنے والا نہیں۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ لڑے، اور چند منٹوں میں میرے علی نے اس مرحب کو، جس کو مرحبا کہا جاتا تھا، زمین بوس کر دیا، دھول چاٹ رہا تھا، گردن پہ سر پہ وار کیا، سیدھا جہنم واصل ہو گیا۔ وہ علی، اس علی کے حق کی باری آئی۔ علی المرتضیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دینداری بہت زیادہ ہے، دنیا کا مال ہی نہیں ہے نا، کرائے کا مکان ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا کے رکھتے ہو، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ بچے کی شادی کر دی، اسے الگ کر دو، وہ کرائے کے مکان میں چلا جائے، وہ اپنا لے لے، اور اگر اللہ نے اپنا دیا ہے تو اپنے میں چلا جائے، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ چھوڑ دے۔ کیوں جی؟ کوئی سمجھ آئی؟ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے جگہ کھلی چھوڑ دے، وہ نکل جائے۔ اللہ نے دیا ہے، جہاں دیا ہے وہاں چلا جائے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کے لیے میرا رب آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رشتہ لینے کے لیے ابو بکر و عمر گئے، اور یہ میں نہیں کہتا، ان کی زبان سے کہتا ہوں جو مانتے نہیں ہیں، نہ ابو بکر کو مانے نہ عمر کو مانے۔ ابو بکر و عمر نے رشتہ مانگا، امام کائنات علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ اب لڑکے کے ذمہ ہے کہ وہ جو اخراجات ہونے ہیں وہ لڑکا کرے۔ یہاں پہ تو لڑکی والے کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ سمجھ تو بڑی ہے، اللہ ہمیں ایمان اور یقین نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا دے کہ غیرت مند بن کے زندگی گزارنی ہے، بے غیرتوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، عورت کے سامان پہ عیش و عشرت نہیں کرنی۔ بچی کے باپ کو ہم نے جوتیوں پہ کھڑا کر دیا، وہ بارات آئی تھی لوٹ کر لے گئی، بچی پیدا ہوتی ہے، باپ کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ وہی دور جو امام کائنات علیہ السلام کے وقت کا تھا۔ 27ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب انہیں بچی کی بشارت دی جاتی چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آج بھی بچی کی خوشخبری سنائی جائے منہ لٹک جاتا ہے، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا وہ پیٹ، وہ بطن، وہ رحم بڑا ہی پیارا ہے جس کے بطن سے پہلی بیٹی پیدا ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں پہلا بیٹا ہو، اور پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، وہ زیادہ اچھی اور خوش نصیبی کی بات۔ امام کائنات علیہ السلام نے رشتے کو قبول فرمایا۔ علی المرتضیٰ کے پاس کچھ نہیں، زرہ بیچنے کے لیے بازار گئے، کسی نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ، اس کا صحیح مول ڈالنے والا عثمان ابن عفان ہے۔ خاندان کون سا ہے؟ یار جاگتے ہو، خاندان کون سا ہے؟ بنو امیہ۔ بنو امیہ بار بار اس لیے کہلواتا ہوں کہ آج بنو امیہ کو مطعون کیا جاتا ہے، لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ بنو امیہ خاندان بڑا ملعون خاندان تھا، میرے نبی نے 3 بیٹیاں دے دی،
اور پھر چوتھی کا نکاح اس وقت کیا جب تیسری ابھی زندہ تھی، اور رب اکبر کی قسم میرے نبی نے فرمایا ہے عثمان جب تیسری فوت ہوئی، فرمایا عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا، ایک فوت ہوتی جاتی دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا کہ مجھے عثمان ابن عفان جیسا داماد اور کوئی نظر نہیں آتا۔ چوتھی کا نکاح کرنے کے لیے زرہ بیچ رہے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ عثمان کے پاس آئے، فرمایا کڑیاں گن لیں، 200 کڑیاں ہوئی، فرمایا اسے ڈبل کر کے میرے کھاتے میں ڈال دو، 400 درہم کی وہ خرید لی۔ 400 درہم دے کر زرہ دے کر علی المرتضی جانے لگے تو آواز دی علی یہ زرہ بھی لے جاؤ، یہ زرہ علی کی ہے، علی جہاد کرتا رہے گا، عثمان کو ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن کہے رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر، یہ کہے نہیں نہیں وہ تو سارے مرتد ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے مرتد۔ 3 بجے، کبھی کہتے ہیں 5 بجے، کبھی کہتے ہیں کچھ، کبھی کہتے ہیں کچھ۔ سیدنا حسن نے 111 نکاح کیے، سیدنا حسین نے 99 نکاح کیے۔ اگر 3 مسلمان بچے تھے تو نکاح کن میں کرتے رہے؟ اور بلکہ یہ الفاظ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں کہ سیدنا حسن نکاح کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دن رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کو جا کے کہا کہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرنا، یہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جناب آپ کا بیٹا ہے، یہ تو دیکھیے کہ یہ خاندان کون سا ہے، یہ اولاد علی آل نبی ہے، ہمارا رشتہ علی کی اولاد سے جڑ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوتا ہے۔ میں اپنی بہن کا نکاح آپ کے بیٹے سے ضرور کروں گا۔ تو کن سے کیے؟ معلوم ہوا سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں۔ 400 درہم دیے علی المرتضی کو، سیدنا عثمان ابن عفان نے سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے۔ نکاح ہوا، اللہ رب العزت نے پہلے ہی سال بیٹا دیا، رسول معظم علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا بیٹا دکھا۔ بیٹے کو اٹھا کے لائے علی المرتضی، کہا ہاذا حرب، اب یہ جنگجو تھے تو نام بھی جنگجو رکھا، یہ جنگجو ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا حرب بل حسن، یہ حرب نہیں یہ تو حسن ہے۔ دوسرے سال دوسرا بیٹا اللہ نے دیا، پھر وہی نام، پھر اٹھا کے لائے ہاذا حرب، فرمایا لا حرب بل حسین، یہ حرب نہیں یہ حسین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے پہلے یہ 2 نام اللہ کے خزانوں میں تھے، آج تلک کسی نے نہیں رکھے، اگر رکھے ہیں تو میں نے اپنے نواسوں کے رکھے۔ یہ حسن اور حسین اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھے۔ امام کائنات علیہ السلام جن کے بارے میں فرماتے رہے ریحتان، یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں۔ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے بیٹوں کو اٹھاتے، سیدنا ابو بکر نے دیکھا سیدنا حسین کو اٹھایا، کہا علی یہ آپ سے مشابہ نہیں ہے بلکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی کیفیت سیدنا حسن کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، فرمایا یا حسین، پتہ نہیں یہ وہاں سے ہی لیا ہے، یا حسین تعال، حسین آئیے۔ حسین بھاگتے ہوئے آئے اور میرے نبی نے اپنے دامن کو پھیلایا ہوا، گود کو کھلا کیا ہوا، حسین آئے اور نانا نے بس پکڑنے کا ایک ڈرامہ سا کیا، پکڑا نہیں۔ سیدنا حسین سمجھے کہ مجھے نانا جی پکڑ نہیں سکے، بھاگ گئے، خوش ہوئے، ہنسے، دوسری مرتبہ پھر بلایا، پھر یہی کیفیت، سیدنا حسین گود میں آئے، امام کائنات نے ایسے ہاتھ آگے کیے جیسے پکڑنے لگے ہوں، لیکن پکڑا نہیں۔ سیدنا حسین پھر بھاگ گئے، پھر ہنسے، پھر خوش ہوئے، تیسری مرتبہ آئے تو میرے نبی نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا اللہ، چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف کیا میرے نبی نے، فرمایا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ حسین سے محبت کون کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے کی وجہ بھی بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اس لیے بھی نہیں کرتے کہ یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کرتے کہ یہ سیدہ خیر النساء کے لختے جگر ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان سیدنا حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ سیدنا حسین صحابی رسول ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ یہ رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ ابو لہب سگا تایا تھا، دیوار کے ساتھ دیوار سانجی تھی، لیکن میرے نبی کو جس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اصول اور قاعدہ ہے۔ جس نے بھی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تکفیر کی کسی بھی انداز میں، اہل سنہ والجماعت، اہل الحدیث اسے نہیں مانتے۔ سیدنا حسین کے بارے میں میرے نبی نے یہ فرمایا، اس سے اگلی بات میرے پیغمبر نے اور زیادہ خوبصورت ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا جس سے، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، ان سے محبت کرنے والوں سے تو محبت کرنا۔ اب آپ اگر اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا محبت کرنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو بر صغیر میں رائج ہے؟ محبت کرنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ انہوں کہندے نے کجیاں ٹھوٹیاں، اور ٹھوٹا کینوں کہندے؟ انا للہ و انا الیہ، کجیاں ٹھوٹیاں بھریاں جا رہی ہیں سیدنا حسین دے نام، یہ محبت ہے؟ یہ توہین ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی پیالیاں، چھوٹی چھوٹی سی کجیاں، ان میں کھیر بھر کے، کسی میں شربت بھر کے بچوں کو پلایا، وہ ایک گھونٹ ہوتا ہے، ایک چمچ اس میں کھیر ہوتی ہے، وہ کھلاتے ہو، کون سی خوشی مناتے ہو؟ سیدنا حسین کے شہید ہونے کی یا سیدنا حسین کی پیدائش کی؟ کس بات کی خوشی ہے؟ اگر اصالِ ثواب بھی کرتے ہو تو کیا وہ اصالِ ثواب کرواتے ہیں؟ وہ بتا گئے ہیں کہ میرے لیے یوں اصالِ ثواب کرنا؟ ماننے کا انداز وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا۔ دین میرے بھائیوں مکمل ہو گیا،
ماننے کا انداز وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہوگا۔ میں سیدنا حسین اور سیدنا حسن کی محبت میں رب اکبر کی قسم ہے سرشار ہوں۔ میں حسن نام کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نواسا دے یا مجھے اللہ پوتا دے، میں حسن یا حسین نام رکھوں گا۔ آپ نے تو رکھے ہیں، ہم نے بھی رکھے۔ میرا اپنا نام اصغر علی، گھبرائیے نہیں۔ محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک اہل تشیع کہنے لگا آپ حسین کو نہیں مانتے، فرمانے لگے ایک میرے بیٹے کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے پوتے کا، ایک کا نام محسن ہے اور میرا تو اپنا نام محمد حسین ہے۔ وہ اگر ہم نہیں مانتے تو کون مانتا ہے؟ یاد رکھیے اگر اس کائنات کے اندر اہل الحدیث کو یہ تانا دیا جائے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے وہ جملے جو سیدنا حسن کے بارے میں، سیدنا حسین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں میرے نبی نے فرمائے میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں حسن اور حسین کو اس امت کا سب سے بہترین فرد مان لوں، اس امت کا سب سے بڑا مان لوں، لیکن کوئی چیز آڑے آتی ہے، کوئی رکاوٹ ہے۔ میری عقیدت تو ہے کہ میں سیدنا حسین کو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مان لوں، لیکن مجھے قرآن روکتا ہے، قرآن روک رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ الحدید ہے 27واں پارہ ہے، آیت کا نمبر ہے 10۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور مال کو خرچ کیا۔ من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح یعنی فتح مکہ، فتح مکہ سے قبل جنہوں نے مال کو خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے بہت بڑے ہوئے ہیں درجے میں جو بعد میں ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قتال اور جہاد بھی کیا اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا۔ ان کا اور فتح مکہ سے قبل اسلام لانے والوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، دونوں برابر نہیں۔ لا یستوی منکم، یہ قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر۔ اللہ رب العزت نے دو درجے بنا، ایک فتح مکہ سے پہلے کا، دوسرا فتح مکہ کے بعد کا۔ اگلی بات سننے والی ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور کسی کے دل میں ناسبیت پیدا نہ ہو کہ جی سیدنا حسین تو چھوٹے تھے، سیدنا حسن تو چھوٹے تھے، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ جب جس انسان نے اس دنیا میں آنا ہے اسی وقت آنا۔ اس وقت کے لوگ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سعید، طلحہ، زبیر، یہ نمبر لے گئے، سیدنا عمار نمبر لے گئے۔ یہ تو اللہ کی دین کہ وہ پہلے آئے، لیکن جو بعد میں آئے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ رب العزت کا وعدہ ان سے بھی ہے۔ ان کے لیے دلوں میں کوئی تنگی پیدا نہ کرنا کہ یہ کوئی کم درجے والے، اللہ کے ہاں اوپر نیچے درجہ ہے، آپ کے دل میں اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ جو فتح مکہ سے قبل تھے، جو فتح مکہ کے بعد تھے، سب کے لیے
اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا تصور کیجیے، جب یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، جانتے ہو رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ کہیں تو آپ کو میں وہاں کی مٹی لا کے دکھا دوں۔ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کی بشارت دے دی گئی کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے ماتم کیا، گریبان چاک کیا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوى بدعة الجاہلیت الاولی، اور جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے بالوں کو کھولا اور اپنے سینے کو پیٹا، فلیس منا، میرے پیغمبر نے فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، میرے نبی زندہ رہے۔ اگلے سال ماتم ہوا، اس سے اگلے سال سیدنا حسین کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ آپ کو پتا چل گیا، سیدنا حسین کو نہیں پتا چلا مجھے شہید کر دیا جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ میرے نبی نے نہیں بتایا، اور سیدہ فاطمہ کو نہیں پتا چلا؟ میرے نبی نے بتایا، پتا تھا، لیکن نہ واویلا ہوا، نہ غم ہوا، بلکہ شہید پر تو لوگ آج بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا۔ تو شہادت پر سیدنا حسین نے اپنی زندگی میں کسی سال کوئی غم نہ منایا، اور پھر میدان کربلا میں کڑی الجوان زندہ بچ جانے والے میرے رب کی حکمتیں دیکھیے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کروا دیا، 18 یا 23 سال کے جوان کڑی الجوان کو میرے رب نے بچا دیا۔ کیوں؟ مجھے جو نظر اس لیے کہ بالغ اور بڑے اور جوان کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی بن حسین المعروف زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے بعد کے حالات بھی بیان کیے، اور اپنے سینے کو بھی چاک نہ کیا، اپنے سینے پر ہاتھ نہیں مارے، ماتم نہیں کیا۔ ماتم وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں پچھتاوا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ تک آج تلک آدھا سچ پہنچایا گیا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں آدھا سچ، آج پورا سچ سن کے جائیے۔ آدھا سچ کیا ہے؟ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، اور سیدنا حسین سے کہا گیا نہ جائیے، ابھی تک آج تک سیدنا علی المرتضیٰ کے خون کی خوشبو کوفے کی گلیوں سے آتی ہے، آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا، نہ جائیں۔ کیوں؟ کوفے میں سارے بے ایمان بستے تھے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خط لکھنے والوں میں شامل۔ فلسفہ شہادت سننے والوں میں بتاتا ہوں فلسفہ کیا ہے۔ سیدنا حسین کو خط لکھنے والوں میں صحابی رسول شامل ہیں، میں نے نام آپ کے سامنے پیش کر دیا، جائیے علماء سے پوچھئے، کوفے میں رہنے والے صحابی رسول نے خط لکھا، آئیے لا الہ الا اللہ کو دبایا جا رہا ہے۔ یار یہ لا الہ الا اللہ کیسے دب رہا ہے؟ سمجھیے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ یوں نہیں دب رہا تھا، یوں نہیں مٹ رہا تھا کہ لوگ کافر ہو رہے تھے۔
آج سمجھیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آ کر لوگوں کی غلامی سے نکالا ہے، اور کس کی غلامی میں دیا ہے؟ اللہ کی غلامی میں۔ اور سیدنا حسین کے دور میں، یزید کے دور میں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر لوگوں کی غلامی میں دے دیا گیا۔ سیدنا حسین اکیلے مظلوم نہیں، یزید کے دور کا ہر مسلمان اس وقت مظلوم تھا جب یزید برسر اقتدار تھا۔ یزید کے دور کا ہر مسلمان مظلوم تھا اس لحاظ سے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی میں دیا جا رہا تھا۔ جو ہم کہتے ہیں وہ سنو، جو ہم کہتے ہیں وہ مانو، جو ہم نے کہا ہے وہ حرف آخر۔ یہی بات لا الہ الا اللہ کو مٹاتی ہے۔ اور یہ دین میں آ جائے تو دین خراب، سیاست میں آ جائے تو سیاست خراب، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ بس میرا جملہ حرف آخر ہے، جو میں نے کہا اس کا جواب دو۔ سنیے، میرے کچھ اشکالات ہیں جو میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، ان کے جوابات آپ نے خود ڈھونڈنے، آپ ڈھونڈیے، علماء سے پوچھئے، ناسبی نہ بنیے، سیدنا حسین کی شان کو کم نہ کیجیے، ناسبی نہ بنیے، سیدنا حسین کو بندگی سے اٹھا کر معبودیت تک نہ لے جانا یہ رفض کا کام ہے، یہ بھی ہم نہیں کرتے۔ نہ ہم سیدنا حسین سے مدد مانگتے ہیں، نہ سیدنا حسین کو وہ سب کچھ مانتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نہیں بنایا ہے۔ ہم سیدنا حسین کو وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے۔ بندوں کو بندوں کی غلامی میں دیا جانے والا یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف۔ اور کچھ نے کہا اپنی اپنی عقل کے مطابق۔ سیدنا حسین مکے سے چلے، مدینے پہنچے تو یہ ان کا خروج اسلام کے منافی تھا، یہ بات غلط ہے۔ سیدنا حسین مدینے سے چلے کوفے کی جانب، یہ ان کا خروج اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت تھا، یہ غلط ہے۔ سیدنا حسین کوفے جانے کی بجائے شام کے راستے پہ چل پڑے۔ اب سیدنا حسین مظلوم ہوئے۔ میں کہتا ہوں سیدنا حسین مکے سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کر کوفے جانے تک، اور کوفے سے شام کی شارع پر پڑھنے تک مظلوم ہی مظلوم تھے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تاریخ اٹھاؤ اور 3 باتیں دیکھو، مجھے واپس جانے دو۔ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اللہ نے دماغ نہیں دیا؟ اور کوئی بندہ خودکشی کرنے لگے اسے روکتے ہو یا نہیں روکتے؟ کوئی بندہ گندم میں رکھنے والی گولیاں کھانے لگے اپنے بچے کو پھینک کے اسے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے؟ سیدنا حسین کو سمجھ نہیں تھی یہ میرے نبی کا خاندان ہے، میرے نبی کا خاندان ہے، جن سے بڑھ کر زیادہ زیرک فہم و فراست والا اس کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ سیدنا عمر کا وہ جملہ، تاریخ ساز جملہ، فرمایا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا۔ اور سیدنا علی نے کتنی جگہ پر سیدنا عمر کو بچایا۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ ان رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑتا ہے۔ سیدنا حسین 3 شرطیں رکھتے ہیں، مجھے واپس جانے، مجھے سرحد پہ جانے دو، مجھے شام جانے دو، یزید سے بات کرنے دو۔ کہتے ہیں اگر یزید شرابی تھا، دیکھو یہ یزید کی وکالت ہو رہی ہے، اگر یزید شرابی تھا، اگر یزید زانی تھا، اگر یزید اتنا ہی برا تھا تو پہلے نکلے، اور اگر نکلے تھے تو پھر اس سے بات چیت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ سنو میرے حسین پوچھنا چاہتے تھے تو کون ہوتا ہے مسند پہ اس طرح بیٹھنے والا؟ میں پوچھتا ہوں تجھ سے
جس وقت سارے مسلمانوں کو اٹھ جانا چاہیے تھا، اس وقت اگر اکیلے سیدنا حسین اٹھے ہیں تو یہ میرے نبی کے خون کی وجہ سے ہے کہ میرے نبی کا خون غیرت مند ہے۔ سیدنا حسین نکلے ہیں، آپ کے اہل بیت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نکلے صرف اس لیے کہ وہاں پہ صحابی رسول بھی بیٹھے ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کو لگانے کے لیے یزید نے اتنی جلدی کیوں کی؟ نعمان بن بشیر کو کوفے کا گورنر ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں لگایا؟ یہ ناسبی تھا جی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور جو بھی صحابی ہوگا وہ اہل بیت سے محبت کرے، رب کعبہ کی قسم۔ اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی، کلم وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے اس کلن میں سیدنا امیر معاویہ بھی شامل، میرے نبی کا آخری درجے کا صحابی بھی شامل۔ صحابی پر تان کرنے کی جرات کبھی نہ کرنا، صحابی کی زندگی پر تبصرہ کرنے کی جرات کبھی نہ کرنا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یاد رکھو سیدنا حسین سے، سیدنا حسین نے یہ جو شرط رکھی کہ مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، اس لیے رکھی کہ ان کے پاس خطوط تھے، میں تیری حکومت کے خلاف اس لیے نکلا ہوں کہ تو نے اپنے بندوں کو یہ جو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اسلام کا جو تو نے جنازہ نکال رکھا ہے، میں اس کے خلاف نکلا ہوں۔ آج تجھ سے حساب مانگتا ہوں، بتا اس طرح اسلام میں کس نے کسی کو بٹھایا ہے جس طرح تو بیٹھا؟ ولی عہدی کی خلافت، ولی عہدی کی بیعت وہ سارے مدینے نے توڑ دی تھی۔ جب سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور واقعہ ہررا پیش آیا، ایک عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اپنی شان، اپنا مقام، عزت اور مرتبہ ہے، ان کا فہم اپنا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حکومت جس طرح کی بھی قائم ہو جائے پھر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، لہذا تم یہ کام نہ کرو، اہل مدینہ بیعت نہ توڑو۔ لیکن سارے اہل مدینہ نے بیعت کو توڑ دیا اور یزید کو چڑھائی کرنی پڑ گئی اہل مدینہ۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بد دعا نہیں کی جو اہل مدینہ کو تنگ کرے۔ یزید نے اہل مدینہ کو تنگ نہیں کیا، یزید نے مکے پہ چڑھائی نہیں کروائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صوم و صلاۃ کا پابند زین العابدین کہتے ہیں، اور جاتے ہوئے پوچھتا ہے، کہتا ہے میرے پاس رہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں واپس مدینے جانا چاہتا ہوں، خاندان تو میرا سارا لٹ گیا، اب یہاں رہ کے کیا کروں؟ آپ میرے پاس رہ جائیں۔ اور محمد بن حنفیہ کی گواہی پیش کرتے ہو جو سیدنا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، ان کے نسب میں سے نہیں ہے، ان کی بیوی کا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، ان کی ایک گواہی پیش کرتے ہو تو اس کے مقابلے میں اتنا بڑا واقعہ حرام ہے نظر نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں نعمان بن بشیر جیسے صحابی رسول کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد جیسے کنجر آدمی کو گورنر بنانا یہ ٹھیک تھا؟ اور جس نے آتے ہی، اور یہ ہمیشہ دن کو جاتا تھا، یاد رکھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ رات کو گیا، کون؟ عبید اللہ ابن زیاد، اس نے چہرے کو چھپایا ہوا، چہرے کو چھپایا ہوا، امامہ باندھا ہوا، گھوڑے پہ سوار ہے، شہر میں داخل ہوا، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے بیٹے آگئے، رضی اللہ تعالی سیدنا حسین آگئے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ پر سلامتی ہو۔ اب یہ جواب نہیں دے رہا، جلدی جلدی قصر عمارت کی طرف جاتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم قید ہو گئے ہو، اپنی قوم کے لوگوں سے کہو
کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اس نے جاتے ہی کرفیو لگا دیا, اپنے شہر کو سیل کروا دیا. ابھی سیدنا حسین پہنچے نہیں ہیں. سیدنا حسین کے کوفہ پہنچنے سے پہلے اس نے کرفیو لگوا دیا. سیدنا مسلم بن عقیل کا قاتل کون ہے؟ سیدنا عون اور سیدنا محمد کا قاتل کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کروا ڈالا. رونے سے مطلب نہیں, آپ کو رلانا نہیں چاہتا, حقائق بتلانا چاہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر, سیدنا مسلم کو ذبح کیا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا, ان کے پیروکاروں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو ذبح کیا, اور پھر پورے کوفے شہر میں کرفیو لگوا دیا. اندر والے باہر نہیں جائیں گے, باہر والے اندر نہیں آئیں گے. اور پھر مٹر گشت کروایا, اس پر دستے بھیجے کہ جاؤ حسین کو شہر سے باہر ہی روکو. شہر سے باہر روک لیا. آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا کہا گیا, پڑاؤ ڈال لیا گیا. وہ مقام کربلا کا تھا. کرب اور بلا دو لفظ تھے جسے ہم نے اکٹھا کر دیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا, وہ میں تو بلایا گیا ہوں, خود تھوڑی آیا, مجھے تو دعوت دی گئی, دعوت پہ آیا ہوں, بلایا گیا ہوں, لایا گیا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں آیا. یہاں پر کتنی کمزور حکومت ہے, کتنی کمزور حکومت ہے جی. مضبوط تو نہیں ہے نا, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں حکومت کئی جگہوں. لیکن اگر کرفیو لگا دے کوئی بھی مائی کا لال نہیں نکلتا. آج یہ حال ہے. آج اس وقت حال کیا ہوگا جب ایک جھٹکے میں فیصلہ کر دیا جاتا, گردن اتار دو, کوئی کیس نہیں, کوئی شہادتیں نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی گواہی نہیں, بس ایک جملہ, جلاد تیار کھڑا ہے, گردن اتار دو. کون نکلے؟ لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. سیدنا حسین فرماتے ہیں میں خود نہیں آیا ہوں, بلایا گیا ہوں, اور مجھے نیک لوگوں نے بلایا. وہ سارے پاپی نہیں تھے لیکن مجبور کر دیے گئے, مجبور کر دیے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. مجبور کیے گئے لوگوں کو متون کرنا, یہ انصاف کی بات ہے. اور پھر توابین کی تحریک اٹھی, جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم سیدنا حسین کے قاتلین سے بدلہ لیں. قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے پوری جدوجہد کی گئی. لیکن یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے, پیٹا جا رہا ہے, رویا جا رہا ہے, اور نہ جانے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے, اور اس آڑ میں میرے نبی کے صحابہ کو مطعون کیا جا رہا ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, بلکہ گالیاں دی جا رہی ہیں. آپ کہیں گے گالی کون دیتا ہے؟ اب تو تشتز بام ہو گیا ہے, چھوٹے چھوٹے کلپس. آپ یوٹیوب پہ نہ جائیں, فیس بک استعمال کریں, کسی شاہ صاحب کو ایڈ کریں اور پھر دیکھیں. کسی شاہ صاحب کو فرینڈ بنا لیں اور پھر دیکھیں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے. وہ بکواس کرنے والا کہتا ہے علی نفس نبی ہے. کیوں جی شاہ جی, علی نفس نبی ہے. اب اسے اگلی بات کا نہیں پتا. نہیں میں بتاتا ہوں, اگلی بات بتاؤں گا تو انہیں پتا چلے گا نا. علی نفس نبی کہتے ہیں, علی نفس نبی ہے. کیسے کہا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا علی میرے بعد تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون. موسیٰ کے بعد ہارون, موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. یہ علی نفس نبی ہیں. اور جنگ جمل میں معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد
علی المرتضیٰ نے سیدہ عائشہ کو طلاق دے دی کہ میں نفس نبی ہوں. چلیں 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا، 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ علی نفس نبی ہے. تو پھر سیدنا علی کا سیدہ فاطمہ کے ساتھ کون سا رشتہ ہے؟ سیدنا علی نے اپنی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نفس نبی بن کر طلاق دے دی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی کی کیا لگی؟ تو سیدنا حسن اور حسین کیا ہوئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے وہ ظلم جو ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے سیدنا حسین مظلوم ہیں، مظلوم تھے، مظلوم رہیں گے. اور میں نے عرض کیا اس وقت یزید کے دور کا ہر مسلمان مظلوم تھا، اس لحاظ سے کہ یزید کی حکومت غلط تھی، یزید کے اقدامات غلط تھے. سیدنا حسین اسے غلط کہنے کے لیے نکلے. یہی فلسفہ ہے کہ سیدنا حسین نے غلط کو غلط کہا اور غلط کو غلط کہنے کے لیے اپنے عمل سے ثابت کیا، اور اپنے عمل سے ثابت اس طرح کیا کہ اپنے بچوں کو بھی یتیم کروا لیا اور پھر خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، صرف اس لیے کہ میں بتاؤں کہ جھوٹ کو جھوٹ کہنا سیدنا حسین کی سنت مبارکہ ہے، غلط کو غلط کہنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مطہرہ ہے. اور یہ میرے نبی کی غیرت مند بیٹی کا غیرت مند بیٹا ہے جسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. ہم نہ ماتم کرتے ہیں، نہ سینہ کو بھی کرتے ہیں، نہ جزا فضا کرتے ہیں، نہ کریں گے کہ میرے نبی نے ہمیں اس سے روکا ہے. قرآن ہمیں روکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا. اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی حق تک پہنچنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو حق بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی وہ میرے اپنے نفس کی شرارت تھی یا شیطان کی وجہ سے تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرما دے. اگر کسی بھائی کے میں نے اسے نہیں سنا وہ آصف الوی کون ہے، کوئی آصف الوی ہے، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے. علماء نے اس کا نقد کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہے اسلام آباد میں. جی میں نے سنا تھا ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کو، علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کو سنا تھا کہ اس پر مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم تردید کرتے ہیں، لیکن جن کا وہ نام لیتے ہیں ہم مجبور ہیں کہ ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ لے اپنے ابے کا نام، پھر سنیں ہم سے کہ ہم کیا کیا کچھ کہتے ہیں. وہ تو ہمارے ہی بڑوں کا نام لیتے ہیں نا، غلط یا صحیح. سیدنا حسن کا نام لیں، سیدنا حسین کا لیں، سیدنا علی کا لیں، تو ہمارے ہی بڑے ہیں، تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ سیدنا ابو بکر کو بھونکتے رہیں. اور یاد رکھیے پوری انسانی تاریخ میں ہمیشہ کتا انسان پر بھونکا ہے، انسان کبھی کسی کتے پہ نہیں بھونکا. اب نارمل ہوگا انسان تو کسی کتے پہ بھونکے گا. یہ کتے ہیں جو انسانوں پہ نہیں، انسانوں پہ نہیں. افضل الخلائق بعد الانبیاء میرے نبی نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں. اور حق کو بیان کرنا کسی کو ایماندار بنانے کا باعث بن جاتا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا کلپ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ کا سنا تھا. آپ کے تو بڑے قریب ہیں حاجی صاحب کے، اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو قبول فرمائے. شاہ صاحب نے تقریر کی اور تقریر کے بعد ایک شیعہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی کہ لوگ اہل کوفہ کو برا کہتے ہیں، تو کیا سارے کا سارا کوفہ برا تھا؟
کوفے میں کوئی اچھا نیک بندہ نہیں تھا، سیدنا حسین کو بلانے والوں کو مطعون کیا جاتا ہے، انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، تو کیا آپ کے علم کے مطابق سیدنا حسین کو بلانے والوں میں صحابہ شامل نہیں ہیں، تابعین شامل نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے؟ تو سید سبطین شاہ صاحب نے کہا کہ میں اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل کوفہ میں میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ موجود تھے، اور غالباً انہوں نے یہ نام بھی لیا یا شاید نہ لیا ہو، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بھی صحابہ تھے، تو صحابہ نے انہیں بلایا تھا، صحابہ شامل تھے بلانے میں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بلایا تھا انہی نے شہید کر دیا، وہ شہید کرنے والوں میں شامل؟ جنہوں نے بلایا تھا وہ شہید کرنے والوں میں شامل؟ شہید کرنے والی یزیدی فوج تھی۔ یاد رکھیے، میں آن دی ریکارڈ اس بات پر قائم ہوں کہ شہید کرنے والے یزیدی تھے، اور ہم یزیدیوں کے خلاف ہیں، ہم سیدنا حسین کے ساتھ ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن ہمیں سیدنا حسین کے قدموں میں جگہ دے دینا۔ تو اس شخص نے جب یہ سنا کہ یہ تو حق بیان کر رہا ہے، وہ سٹیج پہ آیا اور اس نے آ کر کہا آپ کے حق بیان کرنے کی وجہ سے میں آج سے مسلک حق اہل حدیث قبول کرتا ہوں۔ این ممکن ہے میری یہ تقریر کسی میرے اہل تشیع بھائی کے پاس پہنچے اور وہ حق ماننے اور سننے پر اور اس پر یقین رکھنے کے لیے تیار ہو جائے، میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد کسی وقت بھی اللہ ہدایت دینے پر قادر ہے، وہ کسی وقت بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذو القوة المتین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک بانت اللہ لا الہ الا انت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ قرآن مجید کے کلمات الفاظ کو میں تبدیل کرنا میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ نیت دل میں یہ ہونی چاہیے اللہ میں سب کے والدین کے لیے مانگ رہا ہوں، الفاظ کو تبدیل کرنا ٹھیک نہیں۔ میں کما رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا نہیں پڑھوں گا، لیکن میرے دل میں ہے کہ میں آپ سب کے والدین، پوری امت مسلمہ کے والدین کے لیے مانگ رہا ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ محرم الحرام کے دن ہیں، امن سکون اور بغیر کسی دہشت گردی کے گزار دے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، بلاد اسلامیہ کی خیر فرما۔ اللہ جو ہمارے باپ کو گالی دے ہم وہ برداشت نہیں کرتے، جو ہمارے باپوں سے بڑھ کر ہمارے نبی کے صحابہ کو گالی دے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ یا تو انہیں سمجھ دے دے، یا تو ان تک دین پہنچا دے، یا پھر میرے مالک تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔
اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ مہربانی فرما، اللہ ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہماری ماؤں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے باپوں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بھائیوں کو شفا عطا فرما، اللہ ہماری بہنوں کو شفا عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جو والدین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیٹے پریشان ہیں ان بیٹوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اگر بیٹیاں پریشان ہیں تو بیٹیوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، اعمال میں، نیک اعمال میں، زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو ہم سب کے لیے بہتر تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، اللہ اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما، اللہ اپنے گھر کا حج نصیب فرما، اللہ اپنے گھر کا حج نصیب فرما، اللہ اپنے گھر کا حج نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔